وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، یعنی اس ملک پر اقتدار دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس میں جہاں چاہے رہے. سب حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت تصرف ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پورا ملک اور ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے تصرف میں دے دیں. بادشاہ سے حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر یعنی سونے کے تخت پر تخت نشین کیا. وہ تخت جواہرات سے مرصع تھا، جگہ جگہ اس میں ہیرے جواہرات لگے تھے، اور بادشاہ نے اپنا ملک آپ کو سپرد کر دیا، اور قطفیر عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا، اور تمام خزانے آپ کو سپرد کر دیے، اور سلطنت اور حکومت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود آپ کا تابع ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا تھا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا تھا. اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا. تفسیر روح البیان میں ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا نے جنگل میں ایک جھوپڑی ڈال دی، اور سارا مال انہوں نے اپنا خرچ کیا. یعنی کوئی بھی شخص آ کر ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا تو وہ اتنی خوش ہوتی کہ اپنا مال ہیرے جواہرات اسے دے دیتی، یہاں تک کہ سارا مال انہوں نے خرچ کر دیا. اب بھوک و افلاس کی زندگی تھی. جھوپڑی میں وہ رہتی تھیں اور نابینا ہو گئی تھیں، بڑھاپا آ چکا تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت ان کی عمر 90 سال ہو گئی تھی. ایک دن انہیں معلوم یہ ہوا کہ فلاں جگہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی ہے، تو وہ اپنی جھوپڑی وہاں لے کر آ گئی. جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی تو یہ جھوپڑی سے باہر نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارتے ہیں. لیکن لوگوں کا شور اتنا ہوتا، اتنا بڑا لشکر ہوتا کہ آپ کی آواز کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی توجہ نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. زلیخا اس وقت بت پرست تھیں. ایک دن انہیں غصہ آیا، اپنے بت کو توڑ دیا اور کہا کہ تو بھی بڑا نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور تیری جو پوجا کرے وہ بھی انتہائی بے وقوف ہے. پھر کہنے لگی میں یوسف کے رب پر ایمان لائی. پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی. پھر وہ اپنی جھوپڑی کے باہر ایک دن بیٹھی تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری دور سے گزر رہی تھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد ہے کہ جس نے غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا. ہوا زلیخا کی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام تک لے کر آئی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا یہ بڑھیا سے پوچھو کہ اس کی کیا حاجت ہے. جب آپ کا خادم زلیخا کے پاس گیا تو زلیخا نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، یوسف سے حاجت ہے. تو خادم آپ کے محل میں لے آیا. تفسیر روح البیان میں لکھا کہ رات کو جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت کے لیے جانے لگے تو آپ کو بڑھیا کا خیال آیا. آپ نے خادم کو بلایا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بڑھیا کی حاجت پوری کر دی تھی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بڑھیا نے کہا کہ میری تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ میری حاجت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے ہے. تو بڑھیا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے دیکھا وہ نابینا ہے اور انتہائی بوڑھی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیری حاجت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام میں زلیخا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے،
اب میں آپ کے رب پر ایمان لائی ہوں، میں نے توبہ کی ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جو جملہ کہا تھا وہی جملہ دوبارہ کہے۔ تو زلیخا نے کہا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس نے غلاموں کو اطاعت و فرما برداری کرنے کے بدولت بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا، تو جو حاجت پیش کرے گی میں ضرور تیری حاجت پوری کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میری یہ حاجت ہے کہ میری جوانی دوبارہ لوٹائی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت زلیخا 18 سال کی جوان ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی، جسم کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سر کو جھکا دیا، یعنی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میں نے اس کی توبہ قبول فرمائی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے 2 فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صدور افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے ایک بیٹے کا نام افراسیم لکھا اور دوسرے کا نام میسا لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا۔ آپ نے انصاف کی بنیادیں قائم کی۔ ہر مرد و عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ نے قحط سالی کے ایام کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے تعمیر فرمائے، یعنی گودام آپ نے تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے، یعنی 7 سال گزر گئے جس میں خوب بارشیں ہوئیں اور غلہ خوب جمع کر لیا گیا، اور پھر اب قحط کا زمانہ آیا، تو آپ نے بادشاہ کے لیے اور اس کے تمام خدام کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، لہذا ہمیں احتیاط سے چلنا ہوگا۔ پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے اور ان کے تمام درہم دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال زیورات اور جواہرات سے انہوں نے غلہ خریدا اور وہ تمام زیورات، جواہرات، ہیرے، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ لوگوں کے پاس زیور اور ہیرے جواہرات کی قسم میں سے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ تیسرے سال لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تو اپنے جانور چوپائے دے کر انہوں نے غلہ خریدا۔ ملک میں جتنے جانور تھے سب کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ چوتھے سال میں وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو اپنے تمام غلاموں کو اور اپنی تمام کنیزوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ انہوں نے بیچ دیا۔ پانچویں سال انہوں نے اپنی تمام زمینیں، اپنے تمام مکانات، اپنی تمام جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، اور یہ تمام چیزوں کے حضرت یوسف علیہ السلام مالک ہو گئے۔ چھٹے سال جب کچھ نہ رہا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بیچ دیا۔ اس طرح غلے خرید کر انہوں نے وہ وقت گزارا۔ ساتویں سال کچھ بھی نہ رہا تو وہ خود آئے اور خود بک گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ مصر میں کوئی شخص آزاد مرد و عورت باقی نہ رہا۔ پورے مصر میں جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، پورے مصر میں جو عورت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کنیز تھی۔ لوگوں کی زبان پر تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، تو نے دیکھا اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ یعنی آپ نے بادشاہ سے پوچھا کہ سب لوگ میرے غلام بن گئے، ان کے بچے میرے غلام ہیں، ان کا سارا مال، سارے اسباب میری ملکیت میں آ گئے، اب اے بادشاہ تو بتا کہ میں ان کے لیے کیا فیصلہ کروں؟ بادشاہ نے کہا، جو آپ کی رائے ہو وہ آپ کریں، ہم آپ کے تابع ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام مصر کے لوگوں کو آزاد کیا اور ان کے تمام مال اور ان کی تمام جائیدادیں، تمام جاگیریں واپس کیں۔ یہ جو قحط سالی کا زمانہ تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس اندیشے سے میں سیر ہو کر نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوکوں کو بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد اور تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بن گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا، اس کی یہ جزا دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یوسف تو غلام تھے اور بادشاہ بن گئے۔ سب کی زبانوں پہ جاری ہو گیا کہ پورے مصر کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام تھے اور سارے مال حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کیا اور سب کو آزاد کیا اور ان کے مال انہیں واپس فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، یعنی ملک، سلطنت، نبوت ہم جسے دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے۔ وکانوا یتقون، اور پرہیزگار رہے، یعنی جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، دنیا میں بھی وہ نوازے جاتے ہیں، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں، مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا ہی میں پاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام بلاد و امصار قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے وزن سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ برابری رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر اور تمام ملکوں میں آئی، شہروں میں آئی، ایسی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا، جس کا ذکر اگلے رکوع میں ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔